دنیا ظلم سے بھر جائے گی، زمین پر فتنہ چھا جائے گا جب انسان انسان کا دشمن بن جائے گا، اور ایک طاقتور فتنہ دجال کے نام سے ابھرے گا۔ جنگیں ہوں گی، خون بہے گا اور ساری دنیا ایک خوفناک اندھیرے میں ڈوب جائے گی، لیکن پھر آسمان سے نور کی ایک کرن نیچے اترے گی۔ وہ ہستی جسے صدیوں سے آسمان پر زندہ رکھا گیا ہے، وہ زمین پر واپس آئے گی، باطل کو مٹانے، حق کا سر بلند کرنے اور انسانیت کو نجات دینے کے لیے۔ وہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہانی اللہ کی ایک برگزیدہ اور پاکباز خاتون حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ وہ بیت المقدس میں عبادت گزاروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ مریم علیہ السلام کا زیادہ تر وقت بیت المقدس کے ایک مخصوص حجرے میں اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزرتا تھا۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں جاتے تو وہ دیکھتے کہ وہاں موسم کے خلاف میوے اور رزق موجود ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں ایک جگہ عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک اللہ کا عظیم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ایک کامل و خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ وہ ایک پاکباز اور باحیا خاتون ہونے کے ناطے فوراً خوفزدہ ہوئیں اور فرمایا، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں تاکہ میں تمہیں ایک نہایت ہی پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام سن کر انتہائی حیران ہوئیں اور عرض کیا، بھلا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ فرشتے نے وضاحت دی کہ یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور یہ معجزہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان یا دامن میں پھونکا اور وہ روح جو اللہ کا حکم تھی حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں داخل ہو گئی۔ اسی لمحے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ یہ حمل بغیر کسی انسانی مداخلت کے صرف اللہ کے کن کہنے کے نتیجے میں ٹھہرا۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کنوارے پن اور پاکیزگی کے بارے میں بہت پریشان تھی تو وہ آبادی سے دور مشرق کی جانب ایک ویران مقام پر چلی گئیں۔ تنہائی اور شدید درد ذا کے عالم میں وہ ایک سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے نیچے پناہ گزین ہوئیں۔ پریشانی کے عالم میں ان کی زبان پر آیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تبھی آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تم پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اللہ نے اس طرح انہیں کھانے پینے کی سہولت اور دلی سکون عطا فرمایا، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اپنے بچے کو لے کر جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگ انہیں دیکھ کر تانے دینے لگے، اے مریم تو نے تو عجیب کام کیا، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ خاموش رہیں، اس لیے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ لوگ حیرت سے بولے، ہم گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اسی لمحے اللہ کی قدرت کا ایک اور معجزہ ظاہر ہوا اور شیر خوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اپنی زبان کھولی اور ایک شاندار اعلان فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بد نصیب نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نقطہ آغاز تھا جس نے بتایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے ہو کر بنی اسرائیل کو توحید اور اخلاص کی دعوت دی اور بے شمار معجزات دکھائے تو ان کے خلاف یہودیوں کے مذہبی سرداروں اور پیشواؤں کی مخالفت عروج پر پہنچ گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مادی مفادات اور جھوٹے مذہبی اجارہ داری کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔
جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دلائل اور معجزات سے شکست نہیں دی جا سکتی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے رومی حکومت جو اس وقت علاقے پر قابض تھی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا، یہ کہہ کر کہ وہ باغی ہیں اور بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سازش میں ایک حواری یہودا اسکریوتی بھی شامل ہو گیا۔ یہ غدار صرف چند چاندی کے سکوں کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے پر راضی ہو گیا اور اس نے رومی فوج کو ان کے چھپنے کی جگہ کا پتہ دے دیا۔ رومی سپاہی اور یہودی گروہ رات کے اندھیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ کی طرف بڑھے تاکہ انہیں گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا جا سکے۔ جب دشمن قریب آئے تو اللہ کا حکم نازل ہوا جس نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ قرآن مجید واضح طور پر اعلان کرتا ہے، اور نہ تو انہوں نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان پر کسی دوسرے شخص کا شبہ ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے زندہ اور جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور یہ وہ معجزہ تھا جس نے بنی اسرائیل کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ جب رومی فوج اندر داخل ہوئی تو وہاں پر وہی غدار یہودا اسکریوتی ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہو گیا۔ دشمنوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا، اسے گرفتار کیا، تذلیل کی اور پھر صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ یوں دشمنوں نے خود اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا اور یہ گمان کرتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن اب جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ابتدائی طور پر ان کا مرکز حجاز ہوگا۔ بیعت کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق شام کی طرف رخ کریں گے، کیونکہ شام اسلامی خلافت کا تاریخی مرکز رہا ہے۔ شام ہی میں ان کا قیام ہوگا اور وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ شام میں مرکز قائم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی کی شہرت پھیلے گی اور ان کا پہلا تصادم روم یعنی بیزنطینی سلطنت کی باقیات سے ہوگا۔ یہ فیصلہ کن جنگ شام کے قریب کسی میدان میں ہوگی، جیسا کہ احادیث میں غوطہ یا دابق شام کے قریب کے میدان کا ذکر ملتا ہے، اور یہی وہ الملحمۃ الکبریٰ ہے جہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی خونریز جنگ ہوگی۔ اس پر ہم انشاءاللہ بہت جلدی تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے۔ شدید جانی نقصان کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب جب حضرت امام مہدی اپنے شاندار اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس وقت دنیا کے اہم ترین شہر کانسٹینٹینو کو فتح کرنے کا ارادہ کریں گے، جب جنگی تدابیر کام نہیں آئے گی تو مسلمان اپنی سب سے بڑی طاقت ایمان اور تکبیر کا استعمال کریں گے۔ لشکر اسلامی پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ نعرہ اس قدر طاقتور ثابت ہوگا کہ شہر کی فولادی دیواریں جو صدیوں سے کھڑی ہیں لرزیں گی اور تکبیر کی گونج پر ٹوٹ کر زمین بوس ہو جائیں گی۔ مسلمان فاتحانہ شہر میں داخل ہوں گے اور ایک عظیم کامیابی پر سجدہ شکر لائیں گے۔ لشکر اسلامی ابھی فتح کی خوشی میں ہوگا کہ اچانک ایک خوفناک آواز میدان خوشی کو خوف میں بدل دے گی۔ شیطان کا ایک چیلا مسلمانوں کے بیچ گھس کر اعلان کرے گا کہ اے لوگوں خوشیاں مت مناؤ، تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں جھوٹا مسیح دجال خروج کر چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت امام مہدی فوراً لشکر کو جمع کریں گے اور اس فتح کی خوشی کو پس پشت ڈالتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیزی سے سیریا کے مرکز ڈیماسکس کی طرف بڑھیں گے۔ دمشق کی طرف جاتے ہوئے یہ تصدیق ہو جائے گی کہ افواہ حقیقت میں بدل چکی ہے۔ دجال جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور خود کو خدا کہلوانے والا ہوگا، وہ اصفہان سے خروج کر چکا ہوگا اور دنیا میں تیزی سے فساد پھیلا رہا ہوگا۔ دجال کون ہوگا؟ یہودی اس کے خروج کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہیں؟ اور اس فتنے کے وقت حضرت امام مہدی کا ظہور کہاں اور کیسے ہوگا، یہ سب ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس پوری مسٹری کو سمجھنے کے لیے ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ حضرت امام مہدی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ ڈیماسکس میں مرکز بنائیں گے۔ دجال اپنے شیطانی لشکر کے ساتھ دمشق کا گھیراؤ کرے گا۔ مسلمان دمشق کے اندر محصور ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا بحرانی دور ہوگا، جب کھانے پینے کی قلت ہوگی اور ہر طرف مایوسی کا راج ہوگا۔ اسی نازک لمحے جب کوئی انسانی طاقت کام نہیں آئے گی، امام مہدی مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے تیار کریں گے۔ وہ جان چکے ہوں گے کہ اب صرف اللہ کی مدد ہی کام آ سکتی ہے۔ حضرت امام مہدی ڈیماسکس کی عموی مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ اچانک مسجد کے مشرقی جانب سفید مینار پر ایک نورانی منظر نمودار ہوگا۔ نورانی لباس،
صاف شفاف صورت اور دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے۔ احادیث کے مطابق آپ دو ہلکی زعفرانی یا مائل با زرد رنگ کی چادریں اوڑے ہوں گے اور ان کے سر سے ایسے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ حضرت امام مہدی جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے فوراً پہچان جائیں گے اور پیچھے ہٹ کر کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ آگے بڑھیں اور امامت کروائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں آگے بڑھائیں گے اور فرمائیں گے، نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ اس امت محمدیہ کی خاص عزت ہے کہ ان کا امام خود انہی میں سے ہو۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے مقتدی بن کر فجر کی نماز ادا کریں گے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مسجد کے دروازے سے باہر تشریف لائیں گے تو وہ منظر سب سے پہلے دجال اور اس کے یہودی لشکر کو متوجہ کرے گا۔ دجال جو ایک شیطانی دعوے دار ہے، جب اللہ کے سچے پیغمبر کو دیکھے گا تو اس کی تمام شیطانی طاقت اور جادو کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی حرارت اور ان کی پاک سانسوں سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ دجال اس حال میں فوراً مسلمانوں کے محاصرے کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کرے گا۔ اس کا مقصد ہوگا کہ کسی بھی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہنچ سے دور بھاگا جائے، کیونکہ وہ جان چکا ہوگا اب اس کی تمام قوتیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہاں سے وہ سیدھا مقام لد کی طرف جائے گا۔ مقام لد یہ آج اسرائیل میں تل ابیب شہر کے جنوبی مشرق میں واقع ہے۔ یہ شہر ساحلی پٹی اور پہاڑی علاقوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے۔ لد کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قابل ذکر اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ واقع ہے۔ یہ ہوائی اڈہ اسرائیل کا سب سے بڑا اہم ترین گیٹ وے ہے۔ احادیث شریف میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے قریب قتل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال جو اپنے یہودی پیروکاروں کے ساتھ آخری دفاع کے لیے جمع ہوگا، اس علاقے کو اپنا آخری ٹھکانہ بنائے گا۔ مذہبی یہودی اور صہیونی تحریکیں دجال، جسے وہ اپنا مسیح موعود کہتے ہیں، کی آمد کے تناظر میں مختلف قسم کی تیاریاں کر رہی ہیں، جن میں لد کا کردار مرکزی ہے، چونکہ لد اسرائیل کی فوج کے لیے ایک اہم لاجسٹک اور ہوائی اڈہ ہے۔ اسے دجال کی آخری پناہ گاہ کے طور پر دیکھنا زیادہ موزوں ہے۔ یہودی یہ توقع کرتے ہیں کہ جنگ کے آخری مرحلے میں ان کی تمام فوجی وسائل اور طاقت اسی مرکز پر جمع ہوں گے تاکہ ان کے مسیحا دجال کو مسلمانوں سے تحفظ فراہم کیا جا سکے اور یہاں سے آخری دفاعی حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ آج لد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہونے کی وجہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ مقام دجال کے عالمی اثر رسوخ کے لیے ایک اہم رابطہ نقطے کا کام کرے گا، جس سے دنیا بھر کے یہودی اور اس کے حامی آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگرچہ تیسرے ہیکل کی تعمیر بیت المقدس میں ہونی ہے، لیکن لد کا علاقہ ان کے عرض موعود کے مذہبی تصورات کا حصہ ہے۔ مذہبی یہودی تنظیمیں اپنے مسیحا کی آمد سے قبل تمام علامتی اور عملی تیاریاں مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ تیاریاں دنیا کو ایک واحد مرکزی طاقت جس کی قیادت دجال کرے گا کے تحت لانے کے لیے سیاسی اور عسکری بنیادیں فراہم کر رہی ہیں۔ موجودہ دور میں دجال کی فتنہ انگیزی کا ایک بڑا حصہ عالمی ٹیکنالوجی اور مالیاتی کنٹرول پر مبنی ہوگا۔ لد جیسے جدید مراکز کا ترقی یافتہ انفراسٹرکچر دجال کو یہ کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ اسلامی روایات کی روشنی میں یہودی آج لد اور اس کے ارد گرد جو عسکری اور اقتصادی قوت جمع کر رہے ہیں، وہ نادانستہ طور پر دجال کے لیے اس آخری پناہ گاہ کو تیار کر رہی ہیں، جہاں اس کا انجام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ دجال کا یہ فرار اور تمام تیاری بے سود ثابت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے لد تک اس کا تعاقب کریں گے۔ یہودیوں کا عسکری دفاع اور دجال کے ٹیکنالوجی پر مبنی دھوکے اس آخری مقابلے میں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے دروازے کے قریب جا کر پکڑ لیں گے اور اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ اس طرح دجال کا سب سے بڑا فتنہ اور اس کے پیروکاروں کا آخری دفاع اللہ کے نبی کے سامنے ناکام ہو جائے گا اور زمین پر باطل کا آخری سایہ مٹ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کرنے کے بعد زمین پر اللہ کے آخری دور عدل کا آغاز کریں گے۔ یہ دور انسانیت کی تاریخ کا سب سے پرسکون اور انصاف پر مبنی اور بابرکت وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کے غلط عقیدے کا خاتمہ، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ پوری دنیا پر صرف اسلام کا غلبہ ہوگا اور لوگ قرآن و
سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، زمین پر اللہ کی برکتیں اس قدر نازل ہوں گی کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، ہر طرف فصلیں اگیں گی، مال کی کثرت ہوگی، کوئی بھی شخص زکوٰۃ یا صدقہ قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہوگا۔ یہ زمین پر ایک ایسا دور ہوگا کہ بغض، حسد اور دشمنی ختم ہو جائے گی، شیر اور اونٹ ایک ساتھ چرتے ہوئے نظر آئیں گے، بچے سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، زمین امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ جب یہ دور امن و انصاف اپنی انتہا کو ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اور سب سے بڑا فتنہ شروع ہوگا، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج، اسے انگلش میں گوگ مگوگ کہتے ہیں، یہ کون ہیں، کہاں چھپے ہیں اور دیوار ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، یہ سب ہم اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اس پوری مسٹری کو سمجھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔